اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، مومن متقین لوگوں کی اللہ پاک نے علامات، صفات اور نشانیاں بتائیں کہ مومنین کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ مومنین کی خوبیاں یہ ہوتی ہیں کہ وہ ایمان بالغیب کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، صبح و شام نماز کی پابندی فرماتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ پہلے پولیس میں تھے، انسپیکٹر تھے، یہ انسپیکٹ کرتے رہتے تھے، معائنہ کرتے رہتے تھے، بڑا عہدہ تھا، بڑا منصب تھا پولیس میں، بڑا ان کا رتبہ تھا۔ ان پر جب خدا کی رحمت ہوئی، اللہ کی رحمت کبھی بھی ہو سکتی ہے، مالک کے حضور ہمیشہ امیدوار رہنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے کافر اور شیطان ہی نا امید ہوتے ہیں۔ مومن مسلمان کا کام نہیں کہ مالک کے حضور نا امید ہو جائے، مالک کے حضور مایوس ہو جائے۔ نا امید از رحمتت کافر و شیطان بوت، زاں کے خود فرمودائے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس کافر اور شیطان ہے، مسلمان نہیں۔ لہذا آپ پولیس میں انسپیکٹر تھے، آپ کی ایک بڑی پیاری بیٹی تھی، لاڈلی بیٹی، وہ فوت ہو گئی، بچپن میں فوت ہو گئی، تو آپ کو بڑا غم لگا، بہت غم زدہ ہوئے، ہر وقت روتے رہتے تھے۔ بچی کی ادائیں، ننھی سی ادائیں، بچی کی ننھی سی وفائیں یاد آتی، آپ روتے تڑپتے رہتے تھے۔ ایک دن بچی خواب میں آئی اور آ کے آپ کی داڑھی مبارک میں ہاتھ پھیرنے لگی اور کہنے لگی، مالک بن دینار، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ مالک بن دینار، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تیرا دل اللہ کے خوف سے لرز جاتا، تیرا دل اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتا، تو اللہ کے خوف سے ڈر جاتا اور توبہ کر لیتا۔ بیٹی کی یہ وصیت سنی تو آپ نے انسپیکٹر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور ریٹائرمنٹ حاصل کر لی۔ ریٹائرمنٹ حاصل کرنے کے بعد گھر میں ہمیشہ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک مصلی بچھا کے رکھتے، نمازیں پڑھتے رہتے اور قرآن کی تلاوت کرتے رہتے۔ وارث شاہ ڈیرا اتھے لائیے جتے کھو ہوئے تھے مسیت ہوئے۔ وارث شاہ بھی فرمانے نے کھو اور مسیت یعنی کنواں اور مسجد کے ساتھ ڈیرا لگائیں، کنویں سے وضو کرتے رہیں، مسجد میں نمازیں پڑھتے رہیں، بس یہ زندگی کا خلاصہ ہے۔ اور جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ بہت بڑی کامیابیاں حاصل کرنے والا ہے۔ مالک بن دینار اپنے کاروبار سے توبہ کر چکے، اپنے کاروبار سے توبہ کر چکے، اللہ کے حضور معافی مانگ چکے اور ریٹائرمنٹ حاصل کر چکے۔ آخر کار کیا ہوا کہ جب آپ مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے، زوجہ محترمہ کہنے لگیں
کچھ کما کے لاتے کہ گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، کچھ کما کے لاتے، کچھ بچے بھی کھاتے، ہم بھی کھاتے، تو آپ نے مسلح اٹھایا اور جنگل میں چلے گئے۔ وہاں سوچا کہ کیا رزق کی طرف دوڑنا ہے، زندگی کا پتہ نہیں ہے، رازق کو ہی منا لیں، رازق کو ہی خوشنودی حاصل کر لیں، رازق کو خوش کر لیں۔ تو آپ جنگل میں چلے گئے، سارا دن وہاں عبادت کرتے رہے، سارا دن مصلے پہ بیٹھے رہے۔ شام کو گھر لوٹے تو مزدوری تو کی نہیں تھی، خالی ہاتھ لوٹے، اور بیوی کہنے لگی ہاں جی کوئی کما کے نہیں لائے، خالی آ گئے ہو۔ آپ کہنے لگے میں مزدوری کر کے آیا ہوں، لیکن مالک نے کہا ہے میں جمعرات کو جو ہے نا کھاتا تمہارا کلیئر کروں گا، تمہیں پیسے اجرت تنخواہ جمعرات کو ملے گی۔ حتیٰ کہ آپ ہر روز یہی دلاسے گھر میں دیتے رہے اور کثرت سے عبادت کرتے رہے۔ اور جب جمعرات کا دن آیا، بدھ کا دن آیا، تھوڑی سی پریشانی ہوئی، اور جب جمعرات کا دن آیا، جمعرات کا جب دن آیا، آپ خدا کے ہاں حضور، خدا کے حضور اور اللہ کے ہاں رو رہے ہیں، گریہ زاری کر رہے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں، عبادت کرتے کرتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک میں نے تیرے نام پہ سب کچھ قربان کر دیا ہے، صبح سے شام تک تیری حاضری میں رہتا ہوں، تیری حضوری میں رہتا ہوں، تیری عبادت کرتا رہتا ہوں، مالک تو مجھ سے راضی ہو جا۔ میں نے جمعرات کا گھر کہا ہے، اب کوئی بظاہر وسائل ذرائع نظر نہیں آ رہے، مہربانی فرما۔ حتیٰ کہ آپ کثرت سے عبادت کرتے رہے اور یہ معمول آپ نے جاری رکھا۔ جب جمعرات شام ہوئی، گھر گئے تو دیکھا گھر میں طرح طرح کے کھانے پکے ہوئے ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ آپ نے جا کے پوچھا یہ کھانے کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا آپ خود تو بھیجا تھا اور پوچھتے ہو کہاں سے آئے؟ آپ نے فرمایا میں نے تو نہیں بھیجا۔ کون دے گئے؟ آپ کی زوجہ محترمہ کہنے لگی کوئی نورانی چہرے والے تھے، وہ دے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا کچھ کہہ کے بھی گئے تھے؟ کوئی میسج بھی، پیغام بھی دیا تھا؟ ہاں جی پیغام دیا تھا، تمہیں سلام دیا تھا، پھر پیغام دیا تھا کہ مالک بن دینار سے کہو، زوجہ محترمہ مالک بن دینار سے کہو اللہ کے حضور لگے رہو اور اسی مصلے پر ڈٹے رہو اور اسی مصلے پر جمے رہو، خدا تمہارے گھر میں رزق کے انبار لگا دے گا۔ اگر تم پھر بھی اس مصلے پر لگے رہے، خدا کی نوکری میں لگے رہے، تمہاری نسلیں بھی اللہ آباد کر دے گا، تمہاری نسلوں سے بھوک ختم کر دے گا، اللہ تمہاری نسلیں سنوار دے گا۔ اللہ نے فرمایا مالک بن دینار تو اسی مصلے پر رہے، یہی مصلہ تجھے عرش مولا دکھائے گا، یہی مصلے پر تو لگا رہے۔ میں وہ رب ہوں جس نے بابا فرید کے مصلے کو شکر سے بھر دیا تھا۔ اگر تم یہی مصلے پر قائم رہے اور مصلے پر ڈٹے رہے اور مصلے پر استقامت کی اور جمے رہے، رزق کی فکر نہ کرنا، رازق ہی تمہارے گھر میں غائبانہ رزق کو پہنچائے گا۔ جیسے مالک کی عظمت ہے، شان ہے، قدرت ہے، من اور سلوہ بھی مالک اتارتا رہا، تو مالک کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمیں رزق کی طرف نہیں، رازق کی طرف آنا ہوگا۔ جب رازق خوش ہو گیا، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ سے کسی نے پوچھا، آ کے سوال کیا جناب ہمارے گھر میں تنگی ہے، آپ نے فرمایا توبہ کرو۔ کسی نے آ کے کہا جناب ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہے، آپ نے فرمایا توبہ کرو۔ کوئی آیا جی کاروبار بند ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا توبہ کرو۔ کوئی آیا جی ہمارے گھر میں بیماری نہیں جاتی، بیماری نے ڈیرے ڈالے ہیں، آپ نے فرمایا توبہ کرو۔ جب 10-15 بندوں کو مختلف سوالات پر ایک ہی وظیفہ اور ایک ہی جملہ بول رہے تھے، آپ کے خادم نے کہا جناب ہر کوئی مختلف سوال لے کر آیا تھا،
مختلف انداز کے سوال تھے اور مختلف خیال کے سوال تھے، لیکن آپ نے جواب تو ایک ہی دیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کو منا لیتا ہے، جب رب راضی ہوتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جب رب راضی ہوتا ہے ساری نوازیاں ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا مالک بن دینار سے اللہ نے فرمایا مالک بن دینار یہی مصلے پر لگا رہے، باب فرید کا بھی مصلح ہم نے شکر سے بھر دیا تھا، اگر تو یہی مصلے پر لگا رہا اور ڈٹا رہا اور جمع رہا اور قائم رہا اور دائم رہا تو دیکھنا میں تیرے مصلے کو نعمتوں سے بھر دوں گا، اور ایسی نعمتیں دوں گا کہ کائنات میں کسی نے وہ نعمتیں نہ کھائی ہوں گی۔ میں نے یہی مصلے پر حضرت مریم کو بے موسم پھل کھلائے، جو حضرت زکریا آ کر حیران ہو گئے تو فرمایا یہی مصلے سے میں راضی ہوتا ہوں، یہی مصلے سے میں عرش معلیٰ کے راستے آسان کرتا ہوں، یہی مصلے میں تو میں اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہوں، قدرت کے جلوے دکھاتا ہوں، جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو انعامات کی برسات کر دیتا ہوں۔ مالک کے حضور دعا ہے پاک نیک صالح لوگوں، کامل لوگوں کے تذکرے سے، ان کے ذکر خیر سے جو ہمیں نصیحتیں، جو ہمیں میسج، جو ہمیں پیغام ملتا ہے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہماری دنیا آخرت میں حمایت اور نصرت فرمائے۔ اللہ پاک لوگوں کا ذکر اسی طرح ہماری زبان پر جاری